ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. اس سیگمنٹ میں ہم حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر اذان کے بعد بھی حاضر ہوں گے اور دعا انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا. اس وقت میں گزارش کروں گا قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے کہ قمر الدین صاحب کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے اور سہیل شمس صاحب کے والدین ساس سسر اور ان کی چچی صاحبہ کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے مالک مولا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. خاص طور پہ قمر الدین صاحب کی اور سہیل شمس صاحب کے والدین اور ساس سسر صاحبہ کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرما. بتقاضائے بشریت جتنے گناہ سرزد ہوئے سب کو معاف فرما دے. اے مالک مولا ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے. قبر کے عذاب، وحشت، تنگی، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ فرما. اے مالک مولا انہیں میدان معاشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا. حساب و کتاب میں آسانی عطا فرمانا. سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا. میدان محشر کی بھوک، پیاس، گرمی، ندامت، پچھتاوے، ذلت، رسوائی سے محفوظ رکھنا. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا. اے مالک مولا جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم
الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے 26واں روزہ اختیار کیا. اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے. دعا ہے کہ آنے والے سالوں میں جو ماہ رمضان ہے وہ اسی طرح صحت سلامتی کے ساتھ، مکمل عافیت کے ساتھ اور مکمل صحت و تندرستی کے ساتھ اور ہمیں عطا فرمائے. اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپ کے سوالات ہیں، قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جوابات عنایت فرمائیں گے. آئیے کالرز کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی مفتی صاحب. میں چاہتا ہوں کہ جو آف ایئر جو یہ سوالات دو ہیں. کویسچن تھے. ایک شخص کہتا ہے میں نے غصے میں اپنی زوجہ کو طلاقیں دی ہیں، 2 تو مجھے یاد ہیں، تیسری کا یاد نہیں ہے، تو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ دیکھیں جو کنفرم یاد ہوتی ہیں نا اتنی ہی واقع ہوتی ہیں. تو یہ 2 واقع ہوں گی، تیسری نہیں ہوگی. اور فرض کر لیں اگر یوں ہوتا کہ طلاق دی ضرور ہے لیکن 1 2 3 کچھ بھی یاد نہیں، تو کم از کم 1 ضرور واقع ہوتی ہے. اور یہ کہنا کہ جی یاد نہیں ہے، یہ سچ پر محمول ہونا چاہیے، یہ سچ پر مشتمل ہو. یہ نہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں رہی، تو تو اللہ پھر گرفت فرمائے گا. اس لیے 2 طلاقیں ہوئی ہیں. دوسرا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے کچھ رقم بطور تقسیم کے لیے دی، زکوٰۃ کی رقم، تو اگر میں نوٹ وغیرہ چینج کر لوں تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں پہلے دور میں چونکہ چاندی اور سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، یا گولڈ کی شکل میں کسی نے کہا زکوٰۃ دے دیں، اس کے چینج کرنے میں فرق آ سکتا تھا. کیرٹ کا فرق ہے، گر کے دراہم دینے جھڑ گئے ہیں یا ثابت ہیں، آپ دوسرے دیں تو ٹوٹے پھوٹے دے دیں، وہ بالکل پرفیکٹ ہیں، آپ کے کثرت استعمال سے گھسے ہوئے تو رتی بھر کا بھی اگر فرق ہو گیا تو فرق پڑتا. لیکن آج کل کے دور میں نوٹوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کرارے ہوں چاہے بالکل نرم سے نوٹ ہوں، دونوں کی مالیت ایک جیسے رہتی ہے. تو آج کے دور میں اگر یہ نوٹ بدل بھی لیے جائیں، چاہے جان بوجھ کے بھی بدل لیے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. میں اپنا نام ڈسکلوز کرنا نہیں چاہتی، لیکن میں بات پوچھنا چاہتی ہوں 2017 سے لے کے کچھ تھے صاحب جنہوں نے کچھ اماؤنٹ لیا، وہ تقریباً 7 کے قریب ہو چکا ہے. ان کی حیثیت مالی حیثیت ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے، لیکن وہ پیسے ادا نہیں کر رہے ہیں قرض کے. تو اس سے ریلیٹڈ کیا حکم ہے؟ 7 کے قریب ہو چکا ہے، آپ نے کہا 7 لاکھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ٹھیک ضرور شامل کریں گے آپ کے. جی مفتی صاحب. جی دیکھیں چاہے وہ 7 لاکھ کیا 1 روپیہ بھی ہوتا، اگر کوئی قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے اور سامنے والا مطالبہ بھی کر رہا ہو اور پھر جان بوجھ کے تاخیر کرے گا تو ہر روز اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اور گناہ کبیرہ، کیونکہ حدیث میں اس کو بہت سخت برا فرمایا گیا. تو لہٰذا اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. ہم جب لیتے ہیں تو کچھ اور ٹون ہوتی ہے، دینے کی باری آئے تو کال تک اٹینڈ نہیں کرتے، نمبر بلاک کر دیتے ہیں، بعد اوقات یہ جھڑک کے گفتگو کرتے ہیں. سامنے والا بیچارہ سمجھتا ہے کہ میں الٹا قرضہ مانگ رہا ہوں، ایسے اکڑ کے اوپر آتے ہیں. یہ غلط روش ہوتی ہے. آپ کی ایک غلط طرز عمل سے سامنے والا دوسروں کے ساتھ احسان کرنے سے رک جائے گا. اس چیز کو ہرگز نہ کریں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر 10 یا 12 سال کے بچے کو زکات دینا چاہیں تو کیا اس بچے کے باپ کی مالی حیثیت کا خیال رکھنا ہوگا یا اس بچے کی مالی حیثیت کا اعتبار ہوگا؟ ٹھیک ہے. میرا دوسرا کوشچن ہے کہ اگر کسی شرعی سفر پر جاتے ہوئے اپنے شہر کی حدود سے نکل جانے کے بعد اپنے گھر سے تقریباً 50 یا 60 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے کسی عزیز کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے رکیں تو کیا قصر نماز پڑھنی ہوگی؟ اور اسی طرح سفر سے واپسی کے بارے میں بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, سفر کے واپسی کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی مصعب میں چاہتا ہوں جواب پر کریں. جی ایک تو 12 سال کا بچہ اگر تو بالغ ہو چکا ہے تو پھر تو اسی کی مالی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے, لیکن اگر بچہ نابالغ ہوتا ہے تو باپ کی مالی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے. باپ اگر غنی ہے تو نابالغ بچہ بھی غنی کہلائے گا. بس یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے. قصر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, تھوڑا سا وہ کچھ آواز کی رسم. اچھا آواز کا آڈیو کا کچھ سلسلہ تھا. ٹھیک ہے ضرور آپ کے, اگر آپ دوبارہ اپنے ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی جناب. میرا سوال یہ ہے کہ ہم آخری اشرے کی جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, جی جی تو کوئی پڑھتا ہے فاعف عنی. ٹھیک ہے. تو انا اور انی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور پڑھنا کیا بہتر ہے؟ اسی طرح اللہم جرنا من النار, اللہم جرنی من النار, ٹھیک ہے جناب. تو ان دونوں کا مطلب کیا ہے اور بہتر کون سی ہے؟ جی معلوم کر لیتے ہیں جناب, بہت شکریہ آپ کا. جی مصعب. دیکھیں اگر اجتماعی طور پہ پڑھیں تو نا کے ساتھ پڑھتے ہیں, اس کا مطلب ہم ہوتا ہے تو اجتماعی طور ہم پر. سب کے لیے. اور نی کا مطلب میں اپنے لیے. اگر ایک تنہا ہے تو نی کے ساتھ پڑھیں, اور اگر کثیر ہے تو نا کے ساتھ پڑھیں. اب وہ چاہے انا یا اجرنا یا انی یا اجرنی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جو میں نے کسی کو ادھار دیا ہوا کیا اس کے اوپر میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ نہیں, آپ کا سوال پورا نہیں پہنچا, آپ دوبارہ بتائیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم, سوال بتائیے گا. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم 2 وقت نماز نفل پڑھ کے مغرب کی ٹائم تو سالے سواب کرتے ہیں. اگر کرنی کو کے دانتوں میں درد ہوتا ہے تو کیا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اچھا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ماشاءاللہ. دانتوں کے لیے اگر تو ویسے کرنی کو 2 نفل پڑھ کے بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ مفتی صاحب کی سماعتوں کو سلام پیش کرتے ہیں ہم کہ وہ ہر قسم کا سوال سمجھ بھی لیتے ہیں اور اس کا جواب بھی عنایت فرما دیتے ہیں. جی مصعب. ایک تو بہن نے کویسچن کیا کہ میں نے کسی کو قرض دیا ہے تو کیا اس پر مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی کہ نہیں. تو بالکل ادا کرنی ہوگی, بشرطے کہ سامنے والا اس قرض کا اقرار کر رہا ہو. اگر وہ انکار ہی کر دے کہ کچھ بھی نہیں دیا, اچھا پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی چاہے کروڑوں روپے ہو. اچھا لیکن اگر وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں دے دوں گا, ٹال مٹول ہوتی ہے, بیچارہ واقعی تنگ دست ہے, تو جتنے سال اس کے پاس رہے گا اتنے سالوں کی زکوٰۃ بنتی رہے گی. ٹھیک ہے. حساب کر کے رکھ لیں, لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب وہ مال آپ کے قبضے میں آئے گا. اور دوسرا یہ بہن نے فرمایا کہ مغرب کے نفل پڑھ کر اگر ہم ایصال ثواب کریں تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. تو بالکل مستحب کی ہے, یعنی اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ, لیکن کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. علامہ شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرض ہو, واجب ہو, نفل ہو, مستحب ہو, سب کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایاز علی شاہ بول رہا ہوں سندھی مفتی جام شروع سے. جناب. جناب سوال یہ کہ جائے نماز کے جو نقش ہوتے ہیں خانہ کعبہ کا اور روزہ رسول کا, جی جی, اس پہ نماز پڑھنا جائز ہے یا اس کے لیے مفتی افضل صاحب سے میرا سوال ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب, معلوم کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میرے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہے, جس کی وجہ سے قیام تو میں کرتی ہوں لیکن سجدہ میں کرسی پہ بیٹھ کے ادا کرتی ہوں. اچھا. تو مجھے کسی نے بولا کہ آپ سجدہ صحیح ادا نہیں کر پاتی ہیں, تو مجھے ایک صحیح سجدہ ادا مطلب کیسے کریں وہ بتا دیں. شامل کرتے ہیں. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں جیسے کسی نے مجھے بولا کہ ایک آیت کو آپ پوری نماز, جیسے اگر ظہر کی نماز پڑھ رہے تو ایک آیت کو دوسری رکعت پہ آپ پڑھ نہیں سکتے, ایسا کچھ ہے یا ہم, اور اگر اکثر لوگ ہوتے ہیں جنہیں آیتیں زیادہ یاد نہیں ہوتی ہیں تو وہ کیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں نے پوچھنا ہے, بچی ہے جو ابھی نئے نئے اس کو پیریڈ شروع ہوئے ہیں تو اس کے لیے روزوں نمازوں کے سلسلے میں کیا کرنا ہے, کیونکہ ابھی اس کی روٹین نہیں بن رہی اور کیا نام ہے
مطلب روزے رکھے، نماز کے مطلب قرآن مجید کے مطلب کیا کرے پھر وہ؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. اچھا مصطفیٰ، جو پہلا سوال آیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جائے نماز پہ خانہ کعبہ کی یا گنبد کی یا بیت المقدس کی تصاویر ہوتی ہیں، اس پر نماز پڑھنا کیسا؟ اچھا دیکھیں، یہ ہمارے مفتی استاد محترم مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب فرمایا کرتے تھے یہودیوں کی سازش ہے کہ اس نے کعبۃ اللہ اور سرکار کے روزہ انور کو قدموں تک پہنچا دیا. تو بالکل اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس پہ بعض اوقات پاؤں بھی پڑ جاتا ہے. پھر زمین پہ بچھا کے رکھنا اچھا نہیں ہوتا. اگر ہم والد صاحب کی فوٹو زمین پہ قدموں کے پاس رکھ لیں تو دیکھنے والے بھی کہیں گے یار کیا کر رہے ہو، یہ والد صاحب کی فوٹو آپ زمین پہ رکھ رہے ہو. اس لیے تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے تو اچھا ہے. لیکن اس کو ہم ناجائز یا حرام نہیں کہہ سکتے، یعنی حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، مناسب نہیں ہے. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ گھٹنوں کی تکلیف ہے تو یہ بیٹھ کے کرسی پر سجدہ نہیں کر سکتی ہیں، تو بیٹھ کے سجدہ کرتی ہیں، ویسے قیام کر لیتی ہیں. دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں، جو سجدہ نہیں کر سکتا اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. آپ کو کھڑا ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے، آپ ٹوٹل بیٹھ کے نماز پڑھیں، رکوع میں تھوڑا کم جھکیں، سجدے میں زیادہ جھکیں. اب اگر کوئی اس پروسیس کو بھی کہہ رہا ہے کہ غلط ہے تو وہ خود غلط ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ رکوع سجود کو ایک جیسا ہی کر رہی ہوں، جتنا رکوع کے لیے جھک رہی ہیں اتنے سجدے کے لیے، تو پھر تو فرق رہا ہی نہیں. سجدے کے لیے زیادہ جھکیں، رکوع کے لیے کم جھکیں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ویسے صورت کہنا چاہ رہی ہوں گی، آیت کہہ دی کہ زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو پہلی رکعت میں وہ پڑھ لیں، دوسری میں وہ پڑھیں، تو بعض نے منع کر دیا ان کو. دیکھیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ ضرور لکھا سنن میں نوافل میں تو کراہت ہی نہیں ہے، ایک ہی صورت کو سب میں پڑھ لیں، کوئی کراہت نہیں. فرائض میں اور وطر کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ صورتیں یاد ہوں تو بہتر ہے کہ الگ الگ پڑھیں. اس میں بھی اگر ایک ہی پڑھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ خلاف مستحب ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ نے سنت اور نوافل میں ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں، تو بلا کراہت بالکل صحیح ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو قرآن میں سے تمہیں آسان ہو وہ نماز میں پڑھو. تو اس لیے کوئی مطلق بہت سارے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی، جو ممانعت کوئی نہیں ہوتی. بچی نے انہوں نے فرمایا کہ بچی نئی نئی بالغ ہوئی ہے، ابھی روٹین بنا نہیں ہے. دیکھیں جو فرسٹ ٹائم اس کو جتنے دن پیریڈز آئے بس وہ اس کی عادت کہلائے گی. اب اگر بیچ میں رمضان آ گئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اتنے ہی دن کا مسئلہ ہوگا. مثلا 5 دن آ کے بند ہوئے تو سمجھ لیں 5 دن اس کے حیض کے ہیں. رمضان آ گیا، اب اس میں بھی اگر حیض آیا 5 روز کے بعد وہ غسل کر کے نماز شروع کر دے گی. لیکن اگر 10 روز سے پہلے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عادت بدل رہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ روزہ چھوڑ دیں، پھر پاک جب ہو جائے، یعنی 10 روز تک تو کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ آ جائے. 5 روز کے بعد جب بند ہوگا غسل کر کے روزہ شروع. اگر ایک دن خالی گزر گیا اس سے اگلے دن پھر غسل کر کے روزہ شروع. 10 دن تک یہی رہے گا. 10 دن کے بعد اگر آتا ہے تو وہ حیض نہیں ہے، اس کو بیماری کا خون کہتے ہیں. اس میں نہ نماز منع ہوگی نہ روزہ، مسلسل دونوں چیزیں جاری رکھنی ہوں گی. ٹھیک، 2 کالرز ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ ہمسایہ سے ضرورت کے وقت انسان روزمرہ استعمال ہونے والی چیزیں لے کر استعمال کرتا ہے، تو کیا ان چیزوں کا واپس کرنا ضروری ہے، جبکہ عرف میں ان چیزوں کا واپس نہیں بھی کیا جاتا؟ ٹھیک ہے. جی میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ انسان اکثر دعا کرتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے کہ یا رب کریم میرے یہ کام کرنا تیرے ذمہ کرنا پڑا، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی کس سے میرے سے؟ جی سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم تسبیح کر رہے ہیں کوئی تو جیسے استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، اور اس میں خاموشی سے پڑھتے ہیں تو اندر کو سانس لیتے ہوئے بھی پڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا اندر کو سانس لیتے ہوئے جو پڑھیں گے وہ بھی گنا جائے گا اگر گنتی کے حساب سے کر رہے ہیں، تسبیح پوری کر رہے ہیں تو؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی مصطفیٰ کیا کہیے گا؟ جی ایک تو انہوں نے کہا کہ روزمرہ کی چیزیں بعض وقت ہم لوگوں سے لے لیتے ہیں تو کیا واپس کرنا لازم ہوگا؟ دیکھیں وہ تو یہ دیکھیں کہ قرض کے طور پہ اگر لیا ہے تو پھر تو واپس کرنا ہوگا. اگر عمومی طور پہ رواج یہ ہے کہ آپ لوگ لیتے ہیں اور پھر دیتے نہیں ہیں، اور سب کا یہ ذہن بنا ہوا ہے، پتی لے لی، تھوڑی چینی لے لی، اور پھر کبھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ لے لیتے ہیں، کبھی ان کو ہوتی ہے وہ آپ سے لے لیتے ہیں. اگر اس طرح کا عرف جاری ہے تو پھر واپس کرنا لازم ہے. قرض کے اس میں نہیں آئے گا، مطلب نہیں، پھر یہ ہاں روزمرہ اچھا رویہ اختیار کرنا کہلائے گا، یہ قرض نہیں ہوتا. ہاں اگر عادت ایسی جاری ہے کہ دیتے ہیں تو واپس مانگتے ہیں تو پھر نہیں رکھ سکتے، پھر تو واپس دینا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام تیرے ذمہ کرم پر ہے، تو ایسا بالکل نہیں کہہ سکتے. ہم اللہ پہ کیسے ذمے پہ لازم کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ کسی چیز کو لے لے تو وہ الگ بات ہے، ہم لازم نہیں کر سکتے. درخواست کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے تو تیری بڑی کرم نوازی ہوگی. تسبیح استغفاری کہتے ہیں سانس اندر لے جائیں تو وہ شمار ہوگا یا باہر کا. اتنی تیزی سے تو آپ استغفار کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ بھی نہیں کر سکتے.
تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے جہاں کہنا یا پڑھنا کہا گیا زبان سے کہیں یا پڑھیں، ٹھیک ہے، تسبیح انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح پر پڑھیں، سانس کے ذریعے نہ کریں، ورنہ آپ ابھی لفظ بھی پورا نہیں کر پائیں گے۔ کرنا چاہ رہے ہیں اصل میں ہے اس کی تعداد ڈبل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں لیکن وہ مسئلہ یہ نا کہ سانس اندر لے گئے کیسے استغفار پڑھیں گے؟ پڑھ کے بتائیں ذرا مجھے، میں کوشش کر رہا ہوں، نہیں ہو رہا، اتنی تیزی سے کیسے ہو جائے گا کہ اندر جا رہا ہے باہر جا رہا ہے، تو یہ نہ کریں، زبان سے پڑھیے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں دو ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب۔ میرے 3 سوال ہیں مفتی صاحب سے۔ جی جی میرا پہلا سوال یہ کہ روزے کی حالت میں دانت برش یا مسواک کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب، دوسرا سوال۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے تلاوت کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ صحیح ہے۔ اور تیسرا سوال نہیں، دوسرا سوال ریپیٹ کر دیجیے کائنڈلی، دوسرا سوال ریپیٹ۔ دوسرا سوال میرا یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے تلاوت کے ساتھ نماز پڑھے، یہ ٹھیک ہے، بہتر ہے؟ اور جہر میں یعنی کہ یہ اس میں کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی جی فرمائیے تیسرا سوال۔ اور تیسرا سوال میرا یہ کہ اگر داڑھی باریک ہو اور اس طرح ترتیب سے نہ ہو، مطلب ایک طرف سے چھوٹی ہو ایک طرف سے بڑی ہو، تو اس بڑی ہو کرنے کی نیت سے داڑھی کو برابر کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر بندے کے پاس 2.5 تولے سونا ہو تو اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس 2 گاڑیاں زیر استعمال ہوں اور وہ مطلب اس سوچ پہ ہو کہ اگر اچھے پیسے ملے تو میں کبھی بیچ دوں گا، اور سال سے زیادہ ہو جائے تو کیا اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر عدالت میں کوئی کسی کے کہنے پہ جھوٹا بیان دے اور اللہ کی قسم اٹھا لے تو اس کے علاوہ اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ کے جھوٹی قسم یا جھوٹا بیان دے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے جوابات کو۔ جی مصعب کیا کہیے؟ جی ایک تو انہوں نے مسواک کا کہا، مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت روزہ میں کرنا 12 ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، 12 بجے سے پہلے بھی، 12 کے بعد، عصر سے پہلے، عصر کے بعد بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بس یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس میں جو بعض اوقات ذائقہ ہوتا ہے وہ اگر منہ میں آ کے حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا، اس لیے کوشش کریں کہ بالکل گیلی کر کے پھر اس کو خشک کر لیں اور پھر دانتوں پہ پھیریں اور کوئی ذرہ اندر نہ جانے پائے۔ برش وغیرہ یوز نہ کریں، اس میں قطرات کی تیزی سے حلق میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ یہ دانتوں پہ رگڑتے ہیں تو اس کی تیزی سے چھینٹیں جائیں گی، تو اس میں احتیاط کر لیں۔ نماز جو سری نمازیں ہیں جیسے ظہر عصر، اس میں اگر آپ تنہا بھی پڑھ رہے ہیں تو جہر نہیں کر سکتے ہیں، ایک آیت بھی جہر سے کر دی تو سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ ہاں اگر آپ فجر پڑھ رہے ہیں، مغرب عشاء ہے، اس میں بلند آواز سے بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ داڑھی اگر چھوٹی بڑی ہے، ایک تو ہے بے ترتیب داڑھی، اس کو تھوڑا سا آپ سیٹ کرا سکتے ہیں کہ تاکہ دیکھنے میں غیر مناسب نہ لگے، لیکن یہ کہنا کہ ہم اس کو بالکل ہی خشخشی کر لیں یہ تاکہ برابر آ جائے، ایسا نہیں۔ آپ ہمت کر کے رکھیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، تیل وغیرہ لگایا کریں، سب سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 2.5 تولہ سونے پر اگر اس کے ساتھ کوئی اور مال وغیرہ نہیں ہے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، صرف 2.5 تولہ پر نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس کچھ کیش بھی ہے، تھوڑی چاندی ہے یا کچھ مال تجارت ہے اور سال گزرا تو اب 2 قسم کے مالوں سے اگر نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو علیحدہ تو ملا کر پھر ہم دیکھتے ہیں، پھر زکوٰۃ بنے گی۔ 2 گاڑیاں کہتے ہیں زیر استعمال ہے لیکن یہ بھی ارادہ اچھی قیمت ملی تو بیچ دیں گے تو یہ مال تجارت نہیں ہے کیونکہ آپ نے استعمال میں رکھی ہوئی ہیں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی چاہے کروڑوں روپے کی ہوں۔ اسی طرح ایک انہوں نے کہا کہ عدالت میں جھوٹا بیان دینا اور کلمہ پڑھ کر جھوٹا بیان دینا، دیکھیں ان دونوں سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ویسے ہی جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی برا فرمایا، گناہ کبیرہ میں سے بڑے اکبر گناہوں میں سے جھوٹی گواہی ہے۔ اور پھر کلمہ پڑھ کر اور حلف اٹھا کر کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب اور لعنت نازل ہو، ایسا شخص اگر توبہ نہیں کرے گا تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہوگی، اور اس میں تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا اس پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی سوال بتائیے۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن خوانی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی کہتا ہے کہ بھائی تجھ پہ سجدہ آیا ہے تو وہ کہتے ہیں میری طرف سے آپ سجدہ دے دو، صحیح ہے؟ تو کیا 14 سجدے ملا کے آپ دے دو؟ تو میں نے کہا کہ بھائی جس پہ سجدہ آیا ہے سجدہ وہی دے گا، تو یہ صحیح ہے کہ آپ کوئی مطلب میں کسی کی طرف سے سجدہ دے سکتی ہوں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آنکھوں میں ڈراپ چلتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ حلق میں دوائی جاتی ہے تو وہ کون سی ہے، کون سی ڈراپ ڈالنی چاہیے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ شوال کے روزے رکھتے ہیں تو وہ پہلے کیا وہ جو پہلے چھوٹ جاتے ہیں وہ روزے رکھیں یا پہلے شوال کے روزے رکھیں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو نماز قصر کا بتا دیں وہ کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں؟
اور دوسرا کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز اپنے شوہر کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. اور میرا تیسرا سوال یہ کہ جو بلیک کلر اور گرین کلر ہوتا ہے اس کی شلوار وغیرہ لیڈیز یوز کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں جی مصعب. اچھا ایک تو انہوں نے کہا قرآن خوانی میں یہ کہہ دیتے ہیں بھی میزبان 14 سجدے تم کر لینا. آپ ہی کر لیں. ہاں ہم تو تو جا رہے ہیں یہ پڑھتے. ہاں دیکھیں سجدہ بدنی عبادت ہے اور بدنی عبادت کوئی بھی ایک دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا. جس نے تلاوت قرآن کی ہے یا وہ آیت سجدہ پڑھی ہے وہی کرے گا. دوسرا آنکھوں میں کہتے ہیں کہ ڈراپ بعض اوقات حلق میں چلے جاتے ہیں, کون سا والا ڈالیں؟ کوئی بھی نہ ڈالیں, جو آپ ڈالیں گی اس کے حلق میں پہنچنے کا اندیشہ ہے, لہٰذا روزے میں نہ ڈالیں. مغرب سے لے کر سحری تک وقفے وقفے سے ڈال لیں تو انشاءاللہ کمی پوری ہوگی. یہ کہتے ہیں شوال کے روزے پہلے رکھیں یا قضا والے رکھیں؟ بہتر ہے کہ شوال کے 6 رکھ لیں, کیونکہ نبی کریم کی فضیلت بہت پیاری ہے جو بیان کی. اگرچہ پہلے ہمیں قضا روزے رکھنے چاہیے, شوال کی بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ قضا روزے بھی پھر ادا کریں, لیکن شوال کے 6 روزوں سے ہٹا کر ادا کیجیے گا. نماز قصر کا انہوں نے پتہ نہیں کیا مسئلہ معلوم کیا کہ نماز قصر کا طریقہ بتا دیں. انہوں نے یہ کہا اچھا بہرحال نماز قصر جو ہوتی ہے جب آپ شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہیں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو نماز میں قصر کرنا ہوتا ہے. قصر کا مطلب ہے جو 4 فرض والی ہے اس کو 2 کر کے پڑھتے ہیں بس. اچھا ارادہ تو 92 کلومیٹر کا, لیکن 92 ہوا ہی نہیں ہے, درمیان میں بھی قصر جیسے ہی باہر نکلیں گے بس ارادہ وہ ہونا چاہیے تو شروع ہو جائے گا. تو 4 فرض کو 2 پڑھیں گے, باقی سنن نوافل وطر وغیرہ وہ پورے پڑھے جائیں گے. ہاں اگر دوران سفر سنن نوافل پڑھنے میں دقت ہے, جیسے بس کے چلنے کا اندیشہ ہے, تو فرائض اور وطر پڑھ لیں, سنن نوافل چھوڑ سکتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ نماز صلاۃ و تسبیح شوہر کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں, تو بالکل پڑھ سکتی ہیں, لیکن شوہر کے ساتھ نہ کھڑی ہوں. جیسے شوہر آگے ہے اور آپ پچھلی صف میں کھڑے ہو کر بالکل ان کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرنا تھا. جی فرمائیے. اگر ہمارے پاس زیور ہے اور ہم اسے بالکل استعمال بھی نہیں کر رہے اور ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کے کام آ جائے گا, تو کیا زکوٰۃ مجھ پر دینا واجب ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا زکوٰۃ کے بارے میں کہ اگر میرے شوہر زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور میں اگر جاب کرتی ہوں اور مطلب میرے حالات اتنے اچھے نہیں کہ میں زکوٰۃ نکال سکوں, اور اسی زکوٰۃ کو, اور کیونکہ میں سیدہ بھی ہوں, میرے ہسبینڈ بھی سید ہیں, تو کیا میں یہ زکوٰۃ کسی اور کو دے کے ایک شرعی ہیلے کے ذریعے اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں؟ جس طرح میں نے یہ سنا ہے کہ ہم کسی اور کو جو کہ زکوٰۃ کسی اور کو دے سکتے ہیں جو کہ سید نہ ہو, اور پھر ان سے ہم کہہ دیں ان کو گارنٹی دے کے, اور پھر اپنے شوہر کو میں واپس میرے زکوٰۃ میں مل جائے, تو کیا وہ میں یا میرے بچے استعمال کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوگی. وہ سب کیا کہیے؟ اچھا وہ گرے شلوار کا کچھ پوچھ رہی تھی مجھے. بلیک اور گرین شلوار کیا خواتین یوز کر سکتی ہیں اس کا کپڑا, یعنی کلر کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ہر قسم کا کلر عورت تو استعمال کر سکتی ہے. مرد کو شوخ کلر استعمال کرنا منع ہوتا ہے, عورت تو کر سکتی ہے. یہ زیور کہتی ہیں استعمال میں نہیں آ رہا, ہم یہ نیت کر لیں چلو بچوں کے کام آ جائے گا, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو آپ بچوں کی ملکیت کر دیں, یعنی ارادہ کر لیں اب یہ بچوں کا ہے, تو پھر وہ بچوں کا ہو جائے گا, لیکن اب آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے بالکل. کہیں شادی بیاہ میں پہن کے چلی گئیں, بالکل نہیں, کیونکہ نابالغ بچوں کا مال استعمال نہیں کر سکتے ماں باپ. اور اگر آپ نے صرف ارادہ کیا ہے کہ چلو بچوں کے بعد میں کام آ جائے گا, اپنی ہی ملک میں رکھ رہے ہیں, تو پھر اس پہ سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی. اور یہ کہتے ہیں کہ شوہر زکوٰۃ یہ سید ہیں اور وہ ذرا تنگ دست ہیں, تو کیا میں اپنی زکوٰۃ کسی کو دے کر شرعی ہیلے کے ذریعے واپس شوہر کو دے کر پھر ہم خود استعمال کر لیں؟ یہ دیکھیں شرعی طریقہ بالکل غلط ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کی صحیح ادائیگی کی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے تمام فوائد اس سے منقطع کر لے. تو یہ اگرچہ آپ نے شرعی ہیلہ کر لیا کہ زکوٰۃ ادا ہوگی, لیکن دوبارہ اس کو استعمال کرنا وہ حکمت شرع کو باطل کرنا ہے. اس طرح تو ہر شخص دے کر پھر اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. فراغ دلی کے ساتھ دیں, اللہ پہ کامل یقین رکھیں. یہ پیسہ واپس آ کر آپ کو کتنا نفع دے سکتا ہے, یا اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ نفع دے سکتا ہے, تو بس خوش دلی سے آپ خرچ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہار عطا فرمائے. ٹھیک ہے. کالرز ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میرا کام ہے ریڈی میڈ گارمنٹس کا. ٹھیک. میں جب زکوٰۃ کا حساب کرتا ہوں تو میں کچھ راشن کی مد میں, کچھ پیسوں کی مد میں, پھر کچھ میرے پاس جو سال میں گارمنٹس رہ جاتی ہے وہ بھی میں زکوٰۃ کی مد میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, گارمنٹس کی قیمت کیا ہونی چاہیے, خرید والی یا کیا سلسلہ ہونا چاہیے اس کا. دوسرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, روزے کے دوران ناخن اور بال کاٹنے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ایک عورت کے جیسے نکاح ہوا ہے اور بندہ جو ہے وہ 3-4 سال سے نہیں آیا, رابطے نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, تو نکاح کیا حکم ہوگا؟ عورت کا پہلے ہی نکاح ہوا ہے, تو اس نکاح کی وجہ سے حلال ہی کوئی صورت بنے گی کیا, یہ پوچھتا ہوں. اچھا جناب, شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب.
دیکھیں جتنے بھی ان کے پاس مال ہے جو گارمنٹس کا ان کے پاس ہے اس کی موجودہ قیمت لگوائیں کہ اگر میں اس کو بیچوں تو کتنے کا بکے گا، بس وہ آپ کا سمجھ لیں اماؤنٹ آ گیا. اب اس میں آپ وہ اماؤنٹ کا 2.5% آپ کو دینا ہے، وہ کیش کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں یا خود سوٹ وغیرہ جو اتنی مالیت کے مثلا آپ نے 1 لاکھ زکوٰۃ بنی ہے تو 25,000 کے سوٹ، لیکن وہی بیچنے والی قیمت کا اعتبار کر کے وہ بھی دے سکتے ہیں کیش کی شکل میں، راشن کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں. لیکن راشن بھی جب آپ لیں گے مثلا آپ نے 5,000 کا لیا اور اگر بیچیں بھی تو 4,500 کا بکے گا تو 4,500 کی زکوٰۃ شمار ہوگی. اس کا تھوڑا خیال رکھیں. روزے میں ناخن بال کاٹنے میں شرعاً کوئی بھی حرج نہیں کر سکتے ہیں. عورت سے اگر شوہر 4 سال تک نہیں ملا، 100 سال بھی نہ ملے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح قائم رہے گا. اور جب نکاح قائم ہے تو حلالہ کی طرف کہاں بیچارہ چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں. جی جناب، ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے کہ 4 تولے سونے کا زکوٰۃ کتنا ہوگا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے ابو بالغ ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کے لیے گندم دیے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کے درمیان ہیئر کلر لگا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ فجر کے بعد فجر کی قضا اور عصر کے بعد عصر کی قضا پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ. جی مصطفیٰ جی یہ جو کہ 4 تولہ سونے پہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ 4 تولہ پر تو نہیں ہوگی، اگر اس کے ساتھ اور بھی کچھ مال ہے تو دونوں کو ملا کر پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی. والد صاحب یہ کہتے ہیں شاید فالج ہے ان کے اوپر تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو گندم کے ذریعے کر لیں. اگر تو دیکھیں آئندہ صحت کی امید ہے پھر تو یہ فدیہ ادا کرنا کافی نہیں ہوگا، لیکن اگر آگے امید نہیں ہے تو 1 روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار دے دیں، 150 روپے تقریباً بنے گا، وہ آپ ادا کر دیں. اور روزے میں ہیئر کلر لگانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، ممانعت نہیں ہے. اور فجر اور عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب کے سامنے نہ پڑھیں کیونکہ نوافل منع ہے، لوگ مطلع ہو جائیں گے کہ آپ قضا پڑھ رہے ہیں، اور قضا کرنا گناہ تھا، گناہ کا اظہار بھی گناہ تھا، اس لیے تنہائی کے اندر آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. کہ آف ایئر کال آئی تھی کہ عشاء کی نماز پڑھ لی باجماعت لیکن سنتیں اور وطر رہ گئے رمضان المبارک میں، تو اس کی قضا کے حوالے سے کیا مطلب پڑھے ہی نہیں؟ نہیں پڑھے. اچھا، اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا ہے تو سنن کی قضا تو نہیں ہوتی، وطر کی قضا کرنی ہوگی، وہی 3 رکعت وطر قضا کی نیت سے ادا کرنی. ٹھیک ہے. آج کی اس رحمت سحر کی آخری کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب. جی میرا ایک سوال ہے زکوٰۃ کے بارے میں. جی میں نے پرسوں بھی کیا تھا سوال. زکوٰۃ میں نے ساری تقسیم کر دیا ہے لیکن پھر بھی میرے پاس کچھ پیسے بچے، تو میری بہن کو میں نے کچھ رقم دے دیا ہے، لیکن وہ اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے مجھ سے پیسے طلب کیا تھا اس رمضان سے پہلے. تو میں نے ابھی تقریباً میں امارات میں رہتی ہوں تو 2-2.5 ہزار درہم میں اٹھا کر وہ نیت کر رکھ سکتی ہوں کہ میں جب ادھر جاؤں انڈیا میں تو ان کو دے دوں. ٹھیک ہے شامل. اچھا، اس سے بھی اسی نوعیت کا ایک سوال یہ آیا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم تو رکھی ہوئی ہے، انہوں نے نکال دی ہے، لیکن چونکہ اگر ان کو یہ ہے کہ اگر دے دیں گے تو سارے ہی خرچ کر لیں گے اور انہوں نے واپس اور مزید دینا بھی ان کو، تو پارشل اس میں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں دے تو سکتے ہیں، اس کے جواز میں تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ زندگی کا کیا بھروسہ. اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ مال وراثت بن جائے گا اور آپ کی زکوٰۃ رہ جائے گی اور اس کا وبال آخرت میں ہوگا. دوسری بات یہ کہ کسی ایک کو مخصوص کرنا کہ میں اسی کو زکوٰۃ دوں گا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کا اگر کافی مال ہے تھوڑا اس کو بھی دیں اور باقی دوسرے لوگوں کو بھی دیں. اسی انتظار میں آپ پورا سال وہ اس کو خرچ نہیں کریں گے، آہستہ آہستہ دیتے رہیں گے. فیس تو ہر مہینے دینی ہوگی، تو ہر مہینے یعنی آپ جمع کر کے رکھیں گے حتیٰ کہ سال ہی گزر جائے گا. اور شریعت تو ایک دن بھی بلا عذر تاخیر کو منع کرتی ہے، چاہے جائے کہ پورے سال. تو آپ یہ ذہن نہ بنائیں کہ ہم اس بہن کو ہی دیں گے، آپ دوسرے غریبوں کو بھی دیں. اتنے لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے مصطفیٰ، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کریں گے. ماشاءاللہ بہت عمدہ سماعت آپ کی اور بہت عمدہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ عین قرآن و سنت کے مطابق آپ فتاویٰ ارشاد فرماتے ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین محترم، آج ہم نے حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، ان کی نعت شامل کی. 2018 میں آپ کا انتقال ہوا سمن آباد کراچی میں، آپ کی نماز جنازہ ہوئی اور کراچی ہی میں تقسیم ہوئی، اللہ تعالیٰ تدفین ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. کل بھی انشاءاللہ ایک اور شاعر کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے. اور آج فائنل آپ نے دیکھا، کل اب جو شب آئے گی وہ شب قدر ہوگی، 27ویں شب ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں مزید ہمیں استقامت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اعمال
اعمال حسنہ ہمارے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.